السلام علیکم ناظرین، پیش خدمت ہے تاریخ کی ایسی حیرت انگیز داستان جس میں ایک فقیر نے معمولی سپاہی کو وقت سے پہلے ہی بادشاہت کی پیش گوئی کر کے اس کی تاج پوشی کر دی تھی۔ آخر یہ معمولی سپاہی کون تھا؟ اس معمولی سپاہی کو ہم احمد شاہ ابدالی کے نام سے جانتے ہیں۔ احمد شاہ ابدالی کی مکمل داستان جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ احمد شاہ ابدالی کا پہلا نام احمد تھا۔ احمد افغانستان کے سدوزئی خاندان کا پہلا حکمران تھا۔ درانی سلطنت کا بانی تھا۔ وہ 1724 عیسوی کو ملتان میں پیدا ہوا، جہاں اب تک ایک سڑک اس کے نام پر ابدالی روڈ کہلاتی ہے۔ یہ خاندان ملتان سے ہرات نقل مکانی کر گیا، جہاں احمد نادر شاہ کی فوج میں معمولی سپاہی بھرتی ہوا۔ احمد نے نادر شاہ کی ملازمت میں نمایاں خدمات انجام دیں اور معمولی سپاہی کے درجے سے ترقی کر کے ابدالیوں کے دستے کا سپہ سالار بن گیا۔ 1747 عیسوی میں جب نادر شاہ کی دور حکومت میں کچھ بغاوت ہوئی تو کچھ باغیوں نے نادر شاہ کو قتل کر ڈالا، تو افغانی سپاہیوں نے احمد خان کو اپنا سردار منتخب کر لیا اور اسے احمد شاہ کا لقب دیا۔ احمد شاہ کی زندگی میں ایک نیا موڑ اس وقت آیا جب ملتان سے کوسوں دور ایران میں ایک مزار پر چند افغانی سپاہی فاتحہ پڑھ رہے تھے۔ ایک سپاہی مضبوط جسم والا خوبصورت جوان تھا۔ ایک فقیر نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بڑے پیار سے کہا، "ملتانی بچے، کیا حال ہے؟" خوبصورت نوجوان کے ساتھی بڑے حیران ہوئے، کیونکہ وہ سب افغانستان کے باشندے تھے۔ نوجوان چونکہ ملتان میں پیدا ہوا تھا، لہٰذا وہ فقیر کا اشارہ سمجھ گیا۔ اس نے بڑے ادب سے جھک کر فقیر کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور کہا، "بابا جی، آپ دل کا حال جانتے ہیں، پھر بھی حال پوچھ رہے ہیں۔ ویسے خدا جس حال میں رکھے میں اس میں خوش ہوں۔" فقیر کو نوجوان کی بات بہت پسند آئی، یا شاید اس کی قسمت کا ستارہ چمکنا تھا۔ فقیر نے غور سے اسے دیکھا اور کہا، "بادشاہی کتنے میں لوگے؟" نوجوان کے ساتھی سپاہی ہنسنے لگے، کیونکہ نوجوان کوئی بڑا افسر نہیں تھا۔ فقیر کو جلال آ گیا۔ وہ فوراً سپاہیوں کو لے کر مزار کے باہر آیا۔ اس نے نوجوان کو سیڑھیوں پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ نوجوان بڑے احترام سے حکم کی تعمیل کی۔ فقیر نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک قریبی درخت سے چند شاخیں پتے توڑ لایا۔ اس نے ان شاخوں کو گوندھ کر ایک تاج سا بنایا اور نوجوان کے سر پر رکھ دیا۔ لو، فقیر نے رسم تاج پوشی ادا کر دی۔ فقیر نے سنجیدگی سے کہا، "اب تو خوش ہو۔" پھر وہ سپاہیوں سے مخاطب ہوا، "او بے ادبو، شہنشاہ کی تعظیم بجا لاؤ ورنہ بہت برا ہوگا۔" مزار پر آنے والے لوگ اس رسم تاج پوشی کے گواہ تھے۔ یہ فقیر لاہور کے صابر شاہ تھے اور جو نوجوان تھا وہ احمد تھا، جو تاریخ میں احمد شاہ ابدالی کے نام سے مشہور ہوا۔ احمد شاہ ترقی کرتے کرتے شاہی محافظ دستے کا سالار بن گیا۔ نادر شاہ اس کی بہت قدر کرتا تھا۔ خدا کی قدرت کہ ایک رات فوج میں بغاوت ہوئی اور کچھ باغیوں نے بادشاہ کو قتل کر دیا۔ نادر شاہ کے قتل کے بعد اس طرح احمد شاہ تخت پر بیٹھا اور بادشاہ بنتے ہی اسے احمد شاہ ابدالی کا لقب ملا۔ اس نے فقیر کو تلاش کیا اور بڑے احترام سے اپنے پاس رکھا۔ بادشاہ اور فقیر کی دوستی کے چرچے ہوئے۔ ایک روز لوگوں نے فقیر سے پوچھا، "بابا جی، آپ اللہ اللہ کرنے والے ہیں، شاہی دربار سے رشتہ جوڑنا اچھی بات نہیں۔" فقیر نے جواب دیا، "احمد شاہ بہت سخت مزاج حکمران ہے۔ اللہ نے اسے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ مقصد نرم دلی سے پورا نہیں ہو سکتا۔ فقیر کی یہی کوشش ہے کہ بادشاہ اعتدال کی حد میں رہے، ورنہ خلق خدا کا برا حال ہوگا۔" لوگوں کو حقیقت کا پتہ چلا تو فقیر کی دل سے قدر کرنے لگے۔ اس زمانے میں مغل بادشاہ عیش و عشرت میں ڈوب چکے تھے۔ جب حکمران کو خدا یاد نہ رہا تو رعایا کی جان عذاب میں آ گئی۔ سکھوں نے لوٹ مار شروع کر دی۔ ظالم مرہٹوں نے مسلمانوں پر
ظلم ڈھانے شروع کیے۔ لاہور کے حاکم نے عبدالی شاہ کو پنجاب آنے کی دعوت دی۔ اصل میں وہ خود بادشاہ بننا چاہتا تھا، لیکن جب احمد شاہ ابدالی لاہور کے قریب آیا تو لاہور کا حاکم مرنے مارنے پر تیار ہو گیا۔ ابدالی کو بڑا غصہ آیا اور وہ نیام سے تلوار نکال کر لاہور کی طرف دیکھنے لگا۔ فقیر کو خبر ہوئی تو وہ باغم باغ بادشاہ کے پاس پہنچا۔ سب جانتے تھے کہ صرف فقیر ہی بادشاہ کو قابو کر سکتا ہے۔ احمد شاہ تلوار کو نیام میں لے لو۔ فقیر نے بڑے رعب سے کہا، میں خود جا کر لاہور کے حاکم کو سمجھاتا ہوں، آپس میں ایک دوسرے کا خون بہانا اچھی بات نہیں۔ احمد شاہ فقیر کو کہتے ہوئے، حضور لاہور کا حاکم ایک اچھا آدمی نہیں ہے، وہ آپ کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ فقیر، میں سب کچھ جانتا ہوں لیکن میں ضرور جاؤں گا۔ فقیر نے جواب دیا۔ ابدالی نے سر جھکا کر کہا، اگر آپ کو کچھ ہوا تو میں کسی کو معاف نہیں کروں گا۔ فقیر لاہور شہر میں داخل ہوا تو لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ اس نے خلق خدا کو بہت سمجھایا مگر کوئی اس کی بات سمجھ ہی نہیں رہا تھا۔ الٹا لوگوں نے اس سے ابدالی کا جاسوس کہنا شروع کر دیا۔ یہ بڑی خطرناک بات تھی۔ حاکم کے بے وقوف سپاہی فقیر کو پکڑ کر شاہی دربار میں لے گئے۔ تم نے ابدالی کو خود یہاں آنے کی دعوت دی، فقیر نے کہا۔ فقیر نے یہ بے خوفی سے بادشاہ کو کہا، اب مہمان سے دشمنوں جیسا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ لاہور کا حاکم ایک غریب فقیر کی یہ بات سن کر غضبناک ہو گیا۔ اس نے گرج کر کہا، ہماری توہین کرنے والے کو ایسی سزا دو کہ دنیا یاد رکھے۔ پگھلی ہوئی گرم چاندی اس کے گلے میں انڈھیل دو۔ ظالم سپاہیوں نے حکم کی تعمیل کی اور فقیر کے گلے میں چاندی انڈیلی گئی تو اس کی روح پرواز کر گئی۔ احمقوں نے اس پر بس نہیں کیا بلکہ خدا کے فقیر کی لاش کو کوڑے کرکٹ میں پھینک دیا۔ بعد میں ابدالی نے اسے بڑے احترام کے ساتھ بادشاہی مسجد کے قریب دفنا دیا۔ ابدالی بادشاہ کو اپنے پیر و مرشد کی موت کا اتنا رنج ہوا کہ وہ غصے سے پاگل ہونے لگا۔ اس نے فوراً لاہور پر حملہ کر دیا اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجاڑ دی اور ظالموں کو سزا دے کر وہ اپنے ملک لوٹ گیا۔ ادھر مغل بادشاہ میں مسلمانوں والی کوئی بات نہ رہی تو کافر مرہٹوں نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا، مسجدوں اور مقبروں کو برباد کر ڈالا۔ ہندوستان سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دینا چاہتے تھے۔ مسلم بزرگوں نے ابدالی شاہ سے فریاد کی کہ وہ اپنے بھائیوں کو اس عذاب سے نجات دلائے۔ احمد شاہ ابدالی کو خبر ہوئی تو وہ اپنی فوج لے کر آندھی طوفان کی طرح آ پہنچا۔ ایک دریا کے دونوں کناروں پر مسلمان اور کافر فوج پڑاؤ ڈالے ہوئے تھی۔ ابدالی نے اپنے تیر پر قرآنی آیت پڑھ کر پھونک ماری اور دشمن کی طرف چلا دیا، پھر اللہ اکبر کا نعرہ مار کر اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دیے۔ ساری فوج اس کے پیچھے تھی۔ دریا میں اتری تو مرہٹے یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ابدالی فوج نے مار مار کر ان کو میدان جنگ سے بھگا دیا۔ دشمن فوج بھاگ کر دلی کے قریب ایک بہت بڑے میدان میں مورچے کھود کر بیٹھ گئی۔ سارے ملک کے مرہٹے جمع ہونے شروع ہو گئے۔ رفتہ رفتہ ان کی تعداد لاکھوں میں جا پہنچی۔ ان کافر فوج نے قسمیں کھائیں کہ جنگ کے بعد ہندوستان سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا ڈالیں گے۔ اگر اس وقت مغل بادشاہ غیرت مند ہوتا اور سچے مسلمانوں والے کام کرتا تو یہ دن دیکھنا نصیب ہی کیوں ہوتا۔ کہتے ہیں مرہٹوں کی تعداد ابدالی فوج کی تعداد سے 7 گنا تھی۔ یہ جنگ بھی ابدالی فوج کا تاریخی کارنامہ تھی جو 1761 عیسوی میں پانی پت کی تیسری لڑائی تھی۔ 2 لاکھ پیدل اور 1,12,000 گھوڑ سوار مرہٹوں کی فوج تھی جو کہ ابدالی فوج سے 7 گنا زیادہ بڑی تھی۔ جنگ شروع ہوئی تو ابدالی فوج بھوکے شیروں کی طرح دشمنوں پر ٹوٹ پڑی۔ یہ بڑی خوفناک جنگ تھی۔ ابدالی فوج نے ثابت کر دیا کہ لڑائی میں تعداد نہیں بلکہ حوصلہ کام آتا ہے۔ مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے والے خود مٹ گئے، لاکھوں کی تعداد میں قتل ہوئے۔ یہ احمد شاہ ابدالی کا سب سے بڑا کارنامہ تھا۔ شاید یہی وہ مقصد تھا جس کے متعلق فقیر صابر شاہ لاہوری نے اشارہ کیا تھا۔ مسلمانوں نے سوکھا سانس لیا تو ابدالی پھر اپنے ملک واپس چلا گیا۔ اس نے ہندوستان پر 10 بار
حملہ کیا۔ بقول لاہوری فقیر وہ سخت مزاج آدمی تھا، جب وہ جوش میں آتا تو ہوش میں نہ رہتا، لیکن سکھوں اور مرہٹوں کو سبق سکھانا اس کا ہی کام تھا۔ احمد شاہ ابدالی کے پیر و مرشد صابر شاہ فقیر کی قبر لاہور میں بادشاہی مسجد اور لیڈی ولنگٹن ہسپتال کے درمیان واقع ہے۔ بادشاہ اور فقیر دونوں اپنی اپنی قبروں میں ابدی نیند سوئے ہوئے ہیں، لیکن ان کے تعلق کی داستان سب کو یاد ہے۔